انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے، لیکن آپ کی خلافت کی ابتدا انتہائی نامساعد حالات، سخت مشکلات اور پرخطر واقعات سے شروع ہوئی، جس کے باعث ملت کی کشتی ڈگمگاتی نظر آتی تھی، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنتے ہی اسلام دشمنوں نے سازشوں کے جال بچھا دیے تھے۔ لیکن آپ نے اپنے حسن تدبر، دینی بصیرت اور عزم و استقلال سے امت کو تباہی سے بچا لیا۔ آپ کے دور کی مشکلات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مرتدین اسلام، نمبر 2 منکرین زکوٰۃ، نمبر 3 مدعیان نبوت، نمبر 4 اسامہ بن زید کی مہم۔ سب سے پہلے ہم مرتدین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے عہد میں سب سے بڑا فتنہ شورش پسند قبائل کی بغاوت اور ارتداد کا تھا۔ دراصل متعدد قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بادل نخواستہ اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے محبت ان کے دلوں میں قائم نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے آپ کی وفات کے ساتھ ہی ان کے ایمان متزلزل ہونے لگے اور انہوں نے ارتداد اختیار کر کے سلطنت اسلامیہ سے بغاوت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس ارتداد کے دروازے پر اہل مکہ کی تعداد زیادہ تھی۔ طائف کے قبیلے ثقیف نے بھی ارتداد اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہاں کے عامل عثمان بن عاص کو معلوم ہوا تو انہوں نے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم لوگ اسلام لانے والوں میں سب سے پیچھے تھے، اب ارتداد کی راہ میں سب سے پہلی صف میں نظر نہ آؤ۔ اس طرح عثمان بن عاص کے سمجھانے پر اپنے ارادے سے باز آ گئے اور بدستور اسلام پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں لوگ مرتد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں آزاد حکمران بن گئے تھے۔ ان لوگوں کو اسلام قبول کیے زیادہ دن نہ گزرے تھے، ان کے دلوں نے اسلامی تعلیمات کا اثر قبول نہ کیا تھا، اس لیے کھلم کھلا ارتداد اختیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑی اہم مشکل تھی، لیکن آپ نے ان کے مقابلے کے لیے فوجیں روانہ کی اور جنگ سے قبل ان مرتدین کو آخری موقع دینے کے لیے انہیں دوبارہ اسلام لانے اور امن سے رہنے کی دعوت دی اور خطوط روانہ کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح مرتدین لوگ اپنے ارادوں سے باز رہیں۔ بعض لوگ محض اس وجہ سے مرتدین کے ساتھ ہو گئے تھے کہ انہیں اسلام پر قائم رہتے ہوئے مرتدین کے ہاتھوں مظالم برداشت کرنے پڑیں گے، یعنی بعض لوگ ان کے خوف سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فوجوں کو حکم دیا کہ اگر ان خطوط کا کوئی اثر نہ ہو تو جنگ کریں۔ اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ یہ اسلام پر اقرار نہ کر لیں۔ اقرار کر لینے کے بعد وہ انہیں ان کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کریں جو ان پر عائد ہوتے ہیں۔ ان مرتدین میں اہم بنو تمیم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا۔ ان کا باقی سردار مالک بن نصیرہ تھا۔ اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع پا کر اس کے ساتھیوں نے اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مالک بن نصیرہ اطاعت قبول کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، یہ اس کی خودداری کو ٹھیس تھی، اس لیے رائے فرار اختیار کر لی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اسے پکڑ لیا اور بعد میں قتل کیا گیا۔ ان مرتدین میں بحرین کے قبائل بنو بکر بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے بغاوت کر دی تھی، جس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علت بن جغری کو روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جب یہاں پہنچا تو باغیوں نے ہیرا کے ایک شہزادے کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور ایک بڑی تعداد میں جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کو آئے، لیکن علت بن جغرمی نے انہیں شکست فاش دی۔ عمان میں لقید بن مالک نے خود سری کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ یہاں لقید بن مالک اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلہ ہوا۔ لقید کی طاقت مضبوط ہو چکی تھی، لیکن آخرکار اس کی طاقت حق کے آگے نہ رک سکی اور انہیں زبردست شکست ہوئی۔ ان کی بہت بڑی تعداد میدان جنگ میں کام آئی اور اس کے ساتھ ہی مرتدین کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پالیسی اختیار کی وہ ان کی بہترین سیاست تھی، اور آپ نے اپنے حسن تدبر اور بصیرت سے دور خلافت کی پہلی مشکل پر قابو پا لیا۔ منکرین زکوٰۃ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوسری مشکل یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اسلام پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔
سب سے زیادہ پریشانی اور الجھن آپ کو ان کے خلاف اعلان جہاد کرنے کے سلسلے میں ہوئی، کیونکہ آپ ان کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے تھے، لیکن بعض صحابہ اس کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو لوگ توحید اور رسالت کے قائل ہیں اور صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی بصیرت اس موقع پر کام آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، خدا کی قسم، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب اس کے دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اگر آج ان کو چھوڑ دیا گیا تو کل وہ زکوٰۃ کے ساتھ دوسرے ارکان اسلام سے بھی منکر ہو جائیں گے، جس میں اسلام کا وقار خطرے میں پڑ جائے گا اور اسلام جو ایک عالمگیر مذہب ہے محض تماشا بن جائے گا۔ ان منکرین زکوٰۃ میں قبیلہ ابس زیبان ذی القصہ میں آ پڑے۔ ان کے ساتھ بنی اسد اور بنی کنافہ بھی شامل ہو گئے۔ ان قبائل کے سرداروں نے متفق ہو کر اپنے وفود مدینہ روانہ کیے، جنہوں نے وہاں پہنچ کر بعض لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے صحابہ کو دے چکے تھے، جب صحابہ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مخالفت کی تھی۔ اس کے واپس آتے ہی ان قبائل نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت افروز نگاہوں نے ان کے ارادوں کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ ان کے خلاف فوراً جنگی کارروائی کی۔ آپ خود مقابلے کے لیے نکلے، جس میں کامیابی ہوئی اور لوگ جوگ در جوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ اس طرح آپ نے اپنی پوری طاقت سے عدم ادائیگی زکوٰۃ کے فتنے کو کچل دیا اور منکرین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی ادائیگی پر مجبور ہونا پڑا۔ اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے آپ نے اپنی دینی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس مشکل پر بھی قابو پا لیا، جو اسلام کے لیے آپ کا بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اگر ارکان اسلام کو پورا نہ کرنے کے سلسلے میں آپ سختی نہ کرتے تو اسلام منتشر ہو جاتا۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔